جائے گی بے بالوں پر، اور آرزوئے زندگی ہو جائے گی باطل اثر، زندگی بن جائے گی تعبیر خواب سیم و زر، زر پرستوں کے لیے دولت خدا ہو جائے گی، زر پرستوں کے لیے دولت خدا ہو جائے گی، ان کے آتے آتے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں آگے، جذب تاریکی میں ہوگا فطرت انسان کا نور، جذب تاریکی میں ہوگا، جذب تاریکی میں ہوگا فطرت انسان کا نور، غرق بحر خود سری ہو جائیں گے ذہن و شعور، شیخ و زاہد سبھی ہوں گے نشے سیاہ میں چور، اور کل زمیں بن جائے گی بازی گہے فسق و فجور، ساری دنیا دشمن آل ابا ہو جائے گی، ان کے آتے آتے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں مسجدوں میں ٹمٹمائیں گے عبادت کے چراغ، مسجدوں میں ٹمٹمائیں گے عبادتوں کے چراغ، ممبروں پر جھلملائیں گے جہالت کے چراغ، اور مسکرائیں گے تہ محراب بدعت کے چراغ، راہ تاریکی دکھائیں گے عمارت کے چراغ، عقل انسا منکر ذات خدا ہو جائے گی، ان کے آتے آتے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ نت نئی ہوگی فساد و فسق کی تیاریاں، نت نئی ہوگی فساد و فسق کی تیاریاں، عام ہوگی ظلم و کذب و جہل کی بیماریاں، اور حشر ڈھائیں گی علوم نو کی فتنہ کاریاں، خواب کی آغوش میں سو جائیں گی بیداریاں، خواب کی آغوش میں سو جائیں گی بیداریاں، مسخ ہو کر زیست خود پہ قضا ہو جائے گی، ان کے آتے آتے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور گھٹ کے دل میں حوصلے ایمان کے مر جائیں گے، کہ گھٹ کے دل میں حوصلے ایمان کے مر جائیں گے، کذب و جور و فسق کے ارماں دل میں بر آئیں گے۔ کہتے ہیں آندھیاں تیمور آئیں گی اور زلزلے شرمائیں گے، حضرت انسان سے کر و بیاں تھرائیں گے، ایک قیامت حشر سے پہلے بپا ہو جائے گی، ان کے آتے آتے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اور یہ آخری بڑا پیارا، اس میں تمام جو ہے وہ علامت ظہور بیان کی گئی ہیں کہ کیا دنیا میں ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں تنگ آ کر ظلم سے بے حد پکارے گی زمیں، یہ ہے علامت کا ظہور، کہ تنگ آ کر ظلم بے حد سے پکارے گی زمیں، اے نگہبان حیات حق شریعت کے امیں، حجت خالق عالم نفس سے ختم مرسلیں، اے علی فاطمہ کے لال اے مہدی دین، آئیے ورنہ میری ہستی فنا ہو جائے گی، ان کے آتے آتے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو یہ علامتیں تھیں، میں نے عرض کیا کہ یہ اشعار میں تھیں، میں نے آپ کو سنا دی، کہ ورنہ تو بہت اتنی علامتیں کہ سنانا ذرا مشکل ہے، کیونکہ وہ الگ الگ کتابوں میں ہزاروں لکھی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک انداز تھا جس سے آپ کی خدمت میں وہ علامتیں جو حتمی نہیں ہیں، لیکن ان کا آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ یہ سب علامتیں ظہور سے پہلے رونما ہوں گی، اس کے بعد امام زمانہ کا ظہور واقع ہوگا۔ ہم ان کے تاجل ظہور کے لیے دعا گو ہیں تاکہ خدا ان کے ظہور سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ بہرحال کیونکہ امام زمانہ پہ ہم اپنی گفتگو کو یہاں ختم کریں، دوسرے موضوع کے اوپر اپنی گفتگو کا آغاز کریں، تو یہ اشعار خیر میں آخر میں پھر پڑھ دوں گا انشاءاللہ اگر موقع رہا تو، ورنہ یہ ایام جو گزرے سب سے پہلے وہ امام حسین سے متعلق تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور لازمی کہ یہ مہینہ بھی ان سے متعلق تھا، اس لیے ان سے کوئی درس سبق کوئی اچھی بات ہم سیکھیں، اس کے لیے یہ ایک اور چیز آپ خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہت اہم ہے، جتنا آپ یاد رکھ سکیں اس کو ہم انشاءاللہ اپنے ذہن نشین کریں، اور یہ دو معصوموں کے بیچ کا کلام ہے، ایک مولا کائنات ایک امام حسین، اور کیا ہے ایک دفعہ جو ہے مولا کائنات نے امام حسین سے چند سوالات کیے، امام نے ان کے ایکسٹمپور امیڈیٹ جواب دیے، سوال بھی بہت حسین ہے اور جواب اس سے زیادہ حسین ہے نا، یہ باپ بیٹی کی گفتگو، دونوں امام ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے، ہماری زندگی میں ہر ایک جملہ ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، اگر ہم ان تمام جوابات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ انتظام کیا چیز ہے، انتظام کیا چیز ہے، تو امام نے فوراً جواب دیا کہ انتظام جو ہے وہ یہ ہے گا کہ بابا جان برائی کو بھلائی سے دفع کرنا یہ انتظام ہے، کیا برائی کو بھلائی سے دفع کرنا یہ انتظام ہے۔ مولانا نے کتنا بڑا جواب دیا، دنیا میں برائی کبھی برائی سے نہیں مٹتی ہے، برائی ہمیشہ
بھلائی سے ہی مٹتی ہے. یہ ایک پہلی چیز ہے امام کا جواب, امام معصوم کا جواب ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام نے دوسرا سوال کیا, امام علی نے سوال کیا امام حسین سے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ شرف کیا چیز ہے, شرف کیا چیز ہے, ڈگنیٹی, ہاں شرف کیا چیز ہے. تو امام حسین نے پھر جواب دیا کہ قبیلے کے لوگوں سے, اپنے فیملی کے لوگوں سے, جو اپنا کنبہ ہے اس کے ساتھ موافقت کرنا, ان کے ساتھ ملنساری سے رہنا اور ان سے پہنچنے والی برائی اور تکلیف کو برداشت کرنا, یہ شرف ہے. مولانا نے کتنی پیاری بات کہی. اس میں سب میں بہت ڈیٹیل ہے, لیکن میں بس وقت ہی نہیں ہے کہ ان ڈیٹیل میں جاؤں. ایک ایک جملے کے اوپر میں آپ کو بہت ساری باتیں اور بتا سکتا ہوں, لیکن لمیٹیڈ, صرف آپ ان الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو آپ کو عرض کروں گا. دوسری چیز, پھر مولا کائنات نے سوال کیا امام حسین سے کہ بتائیے کہ بخشش اور سخاوت کیا چیز ہے نا, بخشش, جنروسٹی کیا چیز ہے. تو امام نے فوراً جواب دیا کہ تنگ دستی ہو یا دولت مندی ہو, دونوں میں یکساں, دونوں میں خرچ کرنے والے کو سخاوت کہتے ہیں. دولت آ جائے تبھی سخاوت کرے, نہیں, تنگ دستی ہو یا فراخی ہو, دونوں عالم میں خرچ کرنے والے کو سخی کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولا کہتے ہیں بخیل کس کو کہتے ہیں, ہے نا, اسٹینجی, بخیل کی کیا ڈیفینیشن ہے. تو مولا نے مائزر, ہاں تو مائزر کیا کس کو کہتے ہیں, تو مولا نے جواب دیا فوراً کہ بخیل کس کو کہتے ہیں کہ انسان جو اپنی عزت کو خراب کر کے مال کو بچا لے اسے بخیل کہتے ہیں. جو اپنی عزت کو خراب کر کے مال کو بچا لے وہ بخیل ہے. یہ مولا کے جواب ہیں. ایک جواب کے اندر دیکھیے کتنا عظیم جو ہے علم چھلک رہا ہے, یہ ہے مولا کا. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ امام علی پوچھتے ہیں امام حسین سے کہ بتائیے بزدلی کیا چیز ہے, بزدلی کیا, کاورڈنس ہے نا, بزدلی کیا چیز ہے. تو امام حسین جواب دیتے ہیں کہ بزدلی کیا چیز ہے کہ دوستوں پہ جرت, دوستوں پہ جو ہے وہ دھونس دکھانا اور دشمن سے بھاگ جانا بزدلی ہے. کیا کہتے ہیں, دوستوں پہ دھونس جمانا اور دشمن سے بھاگ جانا, یہ بزدلی ہے. اس کے بعد اگلی چیز, اب یہاں ایک چیز بزدلی کے سلسلے میں یاد آیا, بہت اچھی چیز, باہر نام تو خطبے میں لے ہی نہیں سکتے, لیکن ایک چیز کہتے ہیں ایک صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی, رسول اللہ خدا جنگ لڑتے تھے, تو صاحب اتنے بہادر تھے کہ وہ لوگوں کے جو ہے وہ ہاتھ پیر کاٹ دیتے تھے. اتنے بہادر سے, اتنے بہادر تھے, جنگ میں جب جاتے تھے تو جو مخالف سپاہی ہوتے تھے دشمن کے کافر, ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیتے تھے. تو کسی نے دھورے سے پوچھا کہ بھائی سر کون کاٹتا تھا, پر مولا علی پہلے سے کاٹ دیتے تھے. یہ بھی سخاوت ہے. بہرحال اس کے آگے سنیے, تو امام نے کہا تونگری کیا چیز ہے, تونگری کیا چیز ہے. تو تونگری کے بارے میں کہ نفس کا راضی ہونا, تونگری یعنی انسان کب اپنے آپ کو رچ فیل کرتا ہے, کب اپنے آپ کو جو ہے وہ رچ مان سکتا ہے. تو کہتے ہیں تونگری یہ کہ نفس کا اپنے راضی ہونا اس چیز سے کہ جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دی ہے, چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو, اسے تونگری, جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہونا تونگری ہے. اس کے بعد پھر مولا امام علی نے پوچھا کہ ذلت کیا چیز ہے نا, ہیوملٹی, ذلت کیا چیز ہے. تو ذلت کے لیے کہتے ہیں کہ صدمے کے وقت گھبرا جانا, پریشانی کے وقت گھبرا جانا, یہ ذلت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اگلی چیز جو امام علی نے پوچھا کہ تکلیف کیا شے ہے, تکلیف کیا شے ہے. تو کہتے ہیں کہ بے معنی گفتگو کرنے کو تکلیف کہتے ہیں, یعنی انسان کا وقت ضائع ہو, یہ شاید اس کا مفہوم ہے. دوسری چیز حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ بزرگی کیا چیز ہے, بزرگی کیا چیز ہے. تو مولانا امام حسین نے جواب دیا کہ توان بھرنا اور جرم کو معاف کر دینا, یعنی اپنے اندر ایبلٹی کو پیدا کرنا اور جرم کو معاف کر دینا, اس کو جو ہے وہ بزرگی کہتے ہیں. اس کے دو اور چیزیں, کہتے ہیں سیادت کیا چیز ہے نا. تو امام نے جواب دیا کہ بھلائی کرنا اور برائی کو چھوڑ دینا, یہ سیادت ہے. اس کے بعد آخری چیز کہ کہتے ہیں کمینہ پن اور بیوقوفی کس کو کہتے ہیں, اور بیوقوفی امام علی پوچھیں بیوقوفی کس کو کہتے ہیں. تو امام حسین نے جواب دیا کہ کمینے لوگوں کی اتباع کرنا اور گمراہوں کی صحبت میں بیٹھنا, یہ کمینہ پن. انسان جب بروں کی صحبت کرے گا تو برا بن جائے گا, اچھوں کی صحبت کرے گا تو اچھا بن جائے گا. تو یہ امام حسین کے لیے ہمارے لیے امام حسین کا درس ہے جو ہمارے کام آنے والا ہے, جس سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. بہرحال موضوع بہت ہے, میں آپ خدمت چند چیزیں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بھی عرض کروں گا, لیکن کیونکہ ہمارا گفتگو امام زمانہ پر تھی اور اسی پر میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو ختم کر دوں. تو میں نے عرض کیا امام زمانہ کے وجود کے ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس میں ایک دلیل امام سے ملاقات ہے, یا امام کی طرف سے آنے والے خطوط ہیں, امام کے جوابات ہیں اس کے پر. تو یہاں پر مرحوم شیخ طوسی نے, مفید اور کلینی, یہ تینوں ہمارے بزرگ جو ہے وہ مفسرین ہیں
کہ جنہوں نے مختلف جو ہے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. کس سے نقل کیا ہے؟ غلام احمد ابن حسن، یہ جو ہیں ایک امام کے جو ہیں وہ زمانے کے شخص ہیں کہ یہ غلام ابن احمد حسن جو ہیں ان کا اعتقاد امامت پہ نہیں تھا، لیکن ان کا آقا جو تھا، ان کا رب جو تھا، جن کے پاس یہ غلام تھے، ان کا امامت پہ اعتقاد تھا. تو یہ شخص کہتا ہے کہ وہ اثناشری نہیں تھے، امامت پہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے. تو کہتے ہیں جبل عامل میں رہتے تھے، جبل عامل میں امام کے بہت چاہنے والے گزرے ہیں، تو جبل عامل میں رہتے تھے. وہاں پر ایک دن ان کے جو آقا تھا، ان کا جو مالک تھا، اس کا انتقال ہونے لگا، قریب مرگ پہنچ گیا. تو اس نے اپنی شمشیر، اپنا گھوڑا اور کچھ لوازمات اپنی زندگی کے امام زمانہ کے لیے ہبہ کر دیے، بخشش کر دیے کہ آپ یہ لوازمات جو ہیں میرے امام زمانہ کو پہنچا دینا یا ان کے نائب کو پہنچا دینا. تو اس شخص نے کہا کہ میں تو امام زمانہ کو جانتا نہیں ہوں، مجھے پرابلم یہ کہ اگر یہ میں امام زمانہ کو پہنچاؤں گا تو حکیم وقت ہے، اور وہ اگرچہ آ کر اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے مالک کے اسباب کو ان کو پہنچا دیا ہے تو مجھے تنبیہ کرے گا، پریشان کرے گا. تو اس نے کیا کیا کہ اس کی ایک تخمینہ نکالا کہ گھوڑا، یہ شمشیر اور یہ مال کتنے کا ہو سکتا ہے. تو اس نے آئیڈیا لگایا کہ سارا مال جو ہے وہ تقریباً 700 درہم کا ہوگا. تو اس نے 700 درہم الگ کر دیے اور جا کر بادشاہ کو پہنچا دیے. جب پہنچا دیے تو اس نے سوچا بھائی میں اپنا کام کر دیا ہے، لیکن کیونکہ اس کا امامت پہ اعتقاد تھا ہی نہیں. تھوڑے دن گزرے، امام کی طرف سے ایک لیٹر آیا، کہا وہ جو تم نے 700 درہم اس مال کے نکالے تھے وہ ہمیں واپس پہنچا دو کیونکہ وہ ہماری ملکیت ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ 700 درہم جو ہے میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ اس کا اس سارے میٹیریل کا میں نے $700 جو ہے طے کیا ہے، یہ صرف میرے دل میں تھا اور میرے علاوہ اس معاملے کو کوئی جانتا نہیں تھا. لیکن جیسے ہی خط امام زمانہ کی طرف سے آیا میں سمجھ گیا کہ جو دل کے حال کو پڑھ لے وہی زمانے کا امام ہے. اور اس کے بعد کہتا اسی دن سے میں امام زمانہ کے وجود کو ماننے لگا اور میں نے اپنے عقیدے کو اثناعشری بنا لیا. تو یہ امام کی طرف سے آنے والے انڈیکیشن بہت بڑی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کتابوں پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، واقعات پہ واقعات موجود ہیں. پھر کہتے ہیں میں نے وہ 700 درہم امام کی خدمت میں پہنچائے اور میں ان کے عقیدت مندوں میں سے قرار پایا. تو بہرحال آپ نے ماشاءاللہ ریزے لکھے ہیں، آپ امام کو برابر سلام بھیجتے ہیں، امام سے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک سعادت مندی ہے. خدا اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ہمیشہ برکتوں کو جاری اور ساری رکھے. میں بس یہ پھر چند جو ہے اشعار ہیں امام زمانہ کے سلسلے میں وہ آپ خدمت عرض کر کے دوسرے خطبے کا آغاز کرتے ہیں کہ امام عصر تم ہو، جانشین مصطفیٰ تم ہو. کہتے ہیں امام عصر تم ہو، جانشین مصطفیٰ تم ہو، یقیناً کشتی دین نبی کے نا خدا تم ہو. اور کہتے ہیں کہوں کیوں کر کہ ہم شکل علی مرتضیٰ تم ہو، کہیں بڑھ کر نصیری پھر نہ کہہ دیں کہ خدا تم ہو. اور کہتے ہیں نہ ہو چہرے پہ کیوں نورانیت 11 اماموں کی، نہ ہو چہرے پر کیوں نورانیت 11 اماموں کی، نہ وہ تم سے جدا ہیں اور نہ ان سب سے تم جدا ہو. اور کہتے ہیں منور کیوں نہ ہو سارا زمانہ روئے روشن سے، یہ آخری شعر کہتے ہیں منور کیوں نہ ہو سارا زمانہ روئے روشن سے، ازل کے دن سے جو چمکا تھا وہ نور خدا تم ہو. یہ امام زمانہ کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ برابر ان سے رابطہ کریں اور ان کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ دعا کریں. وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، خاص کر کے شب جمعہ میں آج کا دن امام زمان سے متعلق ہے، آپ ان کو سلام بھیجیں اور ان کی دعاؤں کے حقدار بنیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پانے جنات پریشان کو دور فرما دے، پانے توفیقات میں اضافہ فرما. پانے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سرور سلام کے ساتھ محفوظ رکھ. پانے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے والے حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما. پانے والے شاہد بن فدوائے عبد بھائی بن محمود بھائی، کاظم بھائی ابن شل بھائی، بانو بن بنت کریم بھائی، امتیاز بھائی ابن ولی بھائی، غلام حسین ابن کمال بھائی، زوار حسین ابن غلام حسین، وقار بھائی، اطہر صاحب، مولانا کلبی سائی صاحب، حمید بن بنت بابو بھائی، ظاہر ابن صبیر حسین، جمنات بیمار شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانے والے اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما. کسی پریشان کو دور فرما دے. ماہ سیام کی برکتوں سے شرف و استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پانے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پروردگار جس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار شریک ہستی کے ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار جو ہماری ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پروردگار جو عفو و بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کو طولانی سلسلہ بھیجا. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وجل فرجو وحشر معہم واہلک اعداہم. جن کے ظہور سے دنیا عدل انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے. ان کے تاجیل ظہور کے لیے دعا گوئیں. We are discussing about the friends and friendship, but you know Ramzan is coming, so this is I think last Jummah before Ramzan. So you have to prepare for month of blessing, month of forgiveness, and we must prepare ourselves for like blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. So I have to like explain some important thing about Ramzan so we can get most out of that inshallah. So I will give you some basic information about fasting and how you fast and what are requirements for fasting, when you have to make your intention, and if you break your fast, what is the consequences of your breaking your fast, and other stuff related to that. Number one, I have few hadiths here, inshallah I'm going to discuss about it. But first, when you confirm yourself or you get news for moon sighting, you can immediately make your intention for whole month of fasting. Even you make intention or not, this is the fuqaha said, you make intention or not, if you are baligh, roza and fast become obligatory upon you automatically. You are not allowed to break your fast because automatically wajib is not have any excuse in that. You automatically have to fast, number one. But when you have to make intention, if you're making intention day by day, so you have to make intention before Fajr prayer. That is the last time to make intention for that day fast. But if you make intention for whole month, that's fine. Some people have confusion. I may go out of town, or I can unable to like the complete all the fast due to some reason. That intention not going to break. When you make your intention for whole month, if you have any like accidentally program or something, you can easily go for that, and your intention going to remain continue. There's no problem in that. This one thing. But if you remain home, right, and you break your fast, means you eat, you say, oh, I didn't make my intention,
and I'm going to eat and keep my regular day, I'm not going to fast. Sherry said, then if you are in this condition, you are healthy, no doctor like suggest you to do not fast, or these are all the conditions, you are healthy, you're supposed to fast. If you are eating and not making intention, according to Sharia, that consider you are breaking your fast. If breaking your fast, then you have to remembers your fast for one fast equal to 60. 30 days you have to fast continuously, then 30 days you can fast with intervals. This is the law. So do not break your fast. If you are baligh, you are aqil, you are healthy, you have to fast, there is no excuse. If due to some reason you have exam or some other really stuff you have to deal with that, you can only open your fast when you become traveler. You have to go out of town, at least from Hadd Tarkhus, means city limit. You have to cross the city limit and go for 22 miles, 22 kilometers. And then you can break your fast there. You cannot start. Even you have intention to travel that day, you are not allowed to eat at home and go. You have to go cross the Hadd Tarkhus city limit, then you are allowed to eat. Otherwise, you are not allowed to eat at home. These are some very strict law you have to know. This is one thing. Other thing, you may, due to some reason, you missed your fast last year. You have few more days to complete, right? If you have that much days is left. If your days are more than whatever you miss, then if you are unable to complete before the moon is sighted, then you have to pay kafara for each fast you missed last year. You have only 11 months to complete your missing fast. If you are unable to complete due to some reason, you have to give kafara for that. That kafara is become obligatory or wajib upon the people. They are actually healthy. Because people, they are sick and doctor suggested them do not fast, then unless doctor is suggesting the same thing, you can exempt it. But if doctor is not suggested and you miss due to traveling, due to other reasons, you have to complete your fast before next Ramzan. Otherwise, kafara going. The kafara is one meal for a poor person. Almost like $5-6, whatever you are feeding a poor person, that is the kafara for that. So what you can do, the last days of Shaban is also very blessed days. So what you can do? If you fast for last 3 days, Allah going to reward the fast of 2 consecutive months. You are fasting for 2 months. One is Ramadan, another is Shaban. If you fast last 3 days of Shaban, which may fall on Sunday, Monday and Tuesday, because according to whatever we research, Wednesday is going to be the first of Ramzan. Hopefully, we're going to declare after the moon going to sight it. But that is like the calculation is saying, but it still depend on moon sighting. So inshallah, we're going to declare after moon has been sighted. So this is the law. So you can fast at least last 3 days if your qaza fast are still due on you, or you can like fast for mustab if you have no due fast upon you. So these 3 days are very important days, fast on days, so you can prepare for your Ramzan and inshallah you have no problem in your whole Ramzan due to this practice before Ramzan, inshallah. So let me give you some short and good information very quickly because I have so many things, but inshallah let me conclude quickly. What is the benefit of fasting? Whenever you or all the like the mu'minin in the fast, what benefit they receive? So this is the hadith of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. What he said? He said, there is no mu'min who fasts for the day of month of Ramadan with the intention of attending its reward, except that Allah, the Exalted Subhanahu wa Ta'ala, grant him 7 excellence. Allah going to grant him 7 great things. What these excellences are? Number 1, Allah, the forbidden food that had entered in his body going to melt away. First, Allah going to prepare yourself for purity. Forbidden food you ate, Allah going to melt away, make yourself pure inside. This is one thing. Number 2, you move closer to mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the second benefit you receive. What is the third benefit? Allah expiates his sin. Allah forgive your sin. This is the third benefit you receive. What is the fourth benefit? Allah reduce for him the agony of death. Allah make your death time easy for you, which is most hard things. Mostly people is scared from that moment. Allah going to make it easy for you. Allah give you long life, but that moment going to be easy for you.
transferring from this world to another world. What is the fifth benefit? Allah protects him from the hunger and thirst of day of judgment. You see, that is the 50,000 years day. This is not a short day. Allah going to keep your hunger and thirst away from you or help you with that day. This is another benefit. Number 6 benefit, he grant pardon from the hellfire. And what is the 7th benefit? 7th benefit, Allah provides him the good and pleasant food of paradise. So if you remain hungry and thirsty for day, right, in month of Ramadan, you are entitled to get the food of paradise. So these are 7 benefits you're going to receive from Allah subhanahu wa ta'ala if you fast, inshallah. So I always urge our youth, inshallah, they are always fasting, inshallah. If you have any weaknesses due to some reason, you can consult me. There are so many other like the questions related to the month of Ramadan I can answer, but this is a short time, I cannot go in detail. But you can miss some, like the questions are, some kids are just becoming baligh, where they are 9-year-old, what they're going to do if they are very weak. We're going to inshallah discuss these type of issue. If there are some concerns, we can inshallah answer later on. If you have special issues, you can consult me inshallah, or ulama, they can answer your things. So do not break your fast or stop fasting unless you have proper reason for that. Otherwise, there are big consequences behind it, inshallah. Let me go back in the Urdu mode, inshallah, and just read 2 hadiths in Urdu, and inshallah, I will conclude my khutbah and we start our namaz. If you recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Just 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ خدمت میں اور آپ کی زحمت کو میں نے ختم کر دیا. اور وہ افطاری کے سلسلے میں بہت اہم حدیثیں, بہت پیاری حدیثیں, جس کو رسول نے یہاں پر بھی ایک لکھی ہوئی ہے, رسول اکرم سے حدیث, اس کے سب کے ایڈریسز ہیں یہاں پر, لیکن میرے پاس وقت میں کہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ماہ سیام میں اپنے حلال مال سے کسی کو افطار کراتا ہے تو ملائکہ پورے مہینے اس کے اوپر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. یہ پہلا اس کے لیے ثواب ہے. دوسرا ثواب ہے کہ کوئی انسان اگر افطار کراتا ہے اپنے حلال مال سے, تو یہ دوسری حدیث ہے, کہتے ہیں تو خداوند عالم اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے, اس کے لیے ایک بندہ راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے. اور یہ لکھا ہے کہ اس کے لیے افطار کے لیے کیا ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, چاہے اس نے شربت پلایا ہو, چاہے خرما کھلایا ہو, چاہے دودھ اور پانی اسے دے دیا ہو, کوئی لمٹ نہیں ہے, جو آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے کرتے ہیں, لیکن منیمم بھی اگر آپ نے کیا ہے تو آپ اس ثواب کے حقدار ہیں. تیسری چیز لاسٹ آف نہ صرف یہ, بلکہ جب بھی انسان کسی کو افطار کراتا ہے خدا اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو بس یہ آخری چیز میں انگریزی میں بچوں کے لیے پڑھ دوں انشاءاللہ, پھر دعا کرتے ہیں, کہ یہ حدیث بہت پیاری ہے کہ جس کے اندر لکھا ہے, ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, one who provides the iftar to a mu'min in the month of Ramzan shall be granted the reward of liberating a slave in the way of Allah, and shall have all his previous sin forgiven. And if he did not possess the means and manners, like present anything like milk, mixed water, drink, or just a simple drink, or sweet water, or a date, Allah would grant him its reward. Bihar al-Anwar, volume number 93, page number 317. So these are the great reward. Inshallah, we all come help, inshallah, and try to make this Ramzan more blessed and effective for our future generation, inshallah, or ourselves, inshallah. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما, پنجمات پریشان کو دور فرما دے, توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سرور سلام کے ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے حاضر مجلس کی نیک حاجات تو قبول فرما. پالنے والے جہاں تحجد زیادت مشتاق جزا سے مشرف فرما, جہاں زیادت عمر کو کہیں خراف سے اپنے وطن کو پلٹیں. محسن جنات بھی بیمار کو شفا کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے ماہ سیام میں ہم کو صحت و تندرستی کے ساتھ خرافی کے ساتھ روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اخلاص نیت عطا فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. پالنے والے جونات کسی بیماری مبتلا پریشان کو دور فرما دے, بیماری کو دور فرما دے, ان کو صحت مندی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے تمام نات کو ہر طوفان سے محفوظ رکھ, جہاں کہیں بھی شیان حیدر کرا ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان